بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان عشق، دلاور زینبیوں، سید حشمت علی شاہ۔ السلام علیکم۔ اس چینل پر مختلف عنوان پر آپ کو آڈیو کتابیں مل جائیں گی۔ اب فاطمی میڈیا چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کا جنازہ نہیں آیا تھا۔ ہمارے گھر کی ہر چیز منبع انتظار بنی ہوئی تھی۔ ہر صبح اسی امید پر ہوتی تھی کہ آج علی آ جائے گا، لیکن شام بیت جاتی اور نہ علی آتا اور نہ علی کی کوئی خبر۔ ہم سب علی کے منتظر تھے، لیکن ہمارے انتظار میں ایک فرق تھا۔ اماں وغیرہ کو علی کی شفایابی کا انتظار تھا کہ صحت یاب ہو کر آئے گا، اور مجھے اس کے جنازے کا۔ آج جا کے انتظار کے سب دیپ بجھ گئے۔ کب تک تصورات کی محفل سجائے ہم؟ جب تیسرا مہینہ بھی ختم ہونے کو آیا اور تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، آج میں نے ایک ارادہ کیا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو گئے، میں نے ایک گوشے میں بیٹھ کر کاغذ قلم لیا۔ میرے سامنے کاغذ کھلا پڑا تھا، آنکھ سے آنسو نکل رہا تھا اور کاغذ پر گر رہا تھا۔ میرے خط کا عنوان علی تھا اور میں یہ خط آقا رہبر سید علی خامنائی کو لکھ رہا تھا۔ میرا قلم لکھ رہا تھا: بسم اللہ رب الشہداء۔ اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے آقا، اے شہیدوں کے والی، اے شہیدوں کے سرپرست، ولی العصر امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہی ان کے حقیقی نائب ہیں، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور فرزند علی و زہرا علیہ السلام ہیں، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور یہاں مدرسہ امام خمینی میں زیر تعلیم ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی 3 ماہ پہلے حضرت زینب کے حرم کی دفاع میں شہید ہو گیا ہے۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں، اس کے جنازہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں، نہ کچھ بتاتے ہیں، نہ جسد دیتے ہیں۔ آپ ہی مجھے بتائیں۔ میری بہنیں پوچھتی ہیں ہمارا بھائی کب آئے گا؟ میں ان سے کیا کہوں؟ اس ماں کو کیا جواب دوں جو 3 ماہ سے اپنی زندگی بھر کی کمائی کا انتظار کر رہی ہے؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ تیرے جوان کا لاشہ کہیں کھو گیا ہے، جنازہ نہیں مل رہا ہے؟ مجھ میں اب اتنی طاقت باقی نہیں کہ جوان بھائی کو کھونے کے بعد اب اماں کے سوالوں کا جواب بھی دوں۔ میں آخری امید کے طور پر آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ ولی العصر کے صدقے میری مدد کیجیے، ورنہ اس پردیس اور تنہائی میں جیتے جی اس غم میں مر جاؤں گا۔ برادر شہید مدافع حرم سید حشمت علی شاہ۔ میرے چہرے کے ساتھ ساتھ کاغذ بھی آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ میں اس وقت خود کو ایک ایسا بچہ محسوس کر رہا تھا جو اپنے باپ کی گود میں سر رکھے اپنے تمام دکھ درد بیان کر رہا ہو، اور میں نے واقعی رہبر کے سامنے اپنے دل کو کھول کے رکھ دیا تھا۔ کاغذ پر آنسو گرنے کی وجہ سے کہیں کہیں سے سیاہی بھی پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر خط پر نظر جمائے بیٹھا رہا، پھر کاغذ کو تہہ کرنا شروع کیا۔ ہر تہہ کے ساتھ میرا دل کانپ رہا تھا۔ یہ ایک آخری امید تھی۔ دل میں مختلف قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ پتہ نہیں میرا یہ خط رہبر تک پہنچ بھی پائے یا نہیں۔ اگر پہنچ بھی گیا تو پتہ نہیں آقا اسے پڑھ سکیں یا نہیں۔ ان کی اتنی مصروفیت ہوتی ہوگی، پورے ملک کا بلکہ پورے عالم تشیع کا نظام وہ سنبھالے ہوئے ہیں، ایسے میں میرے اس معمولی سے کاغذ کا کیا قدر و قیمت ہوگی؟ انہی خیالوں کے ساتھ میں اٹھا اور آرام سے کمرے کا دروازہ کھولا، کہیں کہ خانم نہ جاگ جائیں۔ بڑی احتیاط سے قدم رکھتا ہوا دروازے تک آیا، بائیک بھی بغیر سٹارٹ کیے آگے گلی تک لے گیا اور کچھ فاصلے پر جا کر سٹارٹ کی تاکہ زیادہ شور پیدا نہ ہو اور گھر پر کوئی جاگ نہ جائے۔ میرا رخ ڈاک خانے کی طرف تھا۔ وہاں پہنچنے تک دل ایک عجیب اضطراب میں تھا۔ میں نے جا کر خط مہر لگانے کے لیے دے دیا۔ خط پر رہبر کا نام دیکھ کر اس شخص نے ایک مرتبہ میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے تھے، اور پھر شاید میری بھیگی پلکیں دیکھ کر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اس نے مہر لگائی اور خط مجھے واپس کر دیا۔ میں خط پوسٹ کرنے کے لیے پوسٹ باکس کے قریب کھڑا تھا۔ دائیں ہاتھ نے خط کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ دل اب بھی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ اسے پوسٹ کر دوں یا نہ۔ اچانک میری نظروں میں اماں کی سوالیہ نگاہیں گھوم گئیں۔ میرے دل نے تڑپ کر پکارا، اے مادر حسین علیہ السلام مدد! اور میں نے خط پوسٹ باکس میں ڈال دیا۔ میں نے اس خط کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ پاکستان سے بھی بہنیں اور چچا آ گئے۔
بلکہ اب تو ان کو آئے بھی مہینہ گزر گیا تھا۔ علی کی شہادت سے متعلق اب تک صرف مجھے اور چچا کو معلوم تھا، یا گھر سے باہر علی کے کچھ دوست اس بات سے باخبر تھے۔ میں آج تک یہ بات سمجھ نہیں سکا کہ علی کی شہادت کی خبر پاکستان میں کیسے پہنچی تھی۔ ہمیں بار بار پاکستان سے عزیزوں کا فون آ رہے تھے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ علی شہید ہو گیا ہے۔ ان فون کالز کا سلسلہ مجھ تک ہی نہیں تھا، بلکہ گھر کے ہر فرد جس کے پاس فون تھا سب ہی اس میں شامل تھے، اور ہر فون کال کے بعد میرے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا، سوالوں کی ایک بوچھاڑ ہوتی جس کا مجھے سامنا کرنا ہوتا تھا۔ ماہ محرم شروع ہو گیا تھا، وہی مجالس اور عزاداری کی مصروفیات جاری تھیں۔ اب گھر میں ہر کسی کی توجہ ذکر حسین علیہ السلام کی جانب تھی۔ میں ہر مجلس و نماز میں شدت سے علی کی جسد کی دعا کرتا تھا، اور یہ بھی اماں کو صبر مل جائے، ابھی ان کو معلوم نہیں تھا شہادت کا، تو ان کی تڑپ دیکھی نہ جاتی تھی۔ پتہ چلنے کے بعد نہ جانے کیا ہونا تھا۔ مجھے خط لکھے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور میں اب بھی شدت سے منتظر تھا۔ 7 محرم کو ہم مجلس کے بعد حرم گئے، وہاں کافی رات ہو گئی۔ گھر آ کر باقی سب تو سو گئے، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ علی کے بعد راتوں کی نیند بھی کم ہو گئی تھی۔ اکثر ساری رات اس سے باتیں کرتے، اس کو یاد کرتے بیٹھ جاتی، اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ شب کی تنہائی میں اب تو اکثر گفتگو تجھ سے رہا کرتی ہے۔ علی سے باتیں کرتے آج کی رات بھی بیتی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 بجے کا وقت ہو گیا تھا جب باہر کی بیل بجی۔ میں اپنے سوچوں میں غرق تھا کہ بیل کی آواز پر بری طرح چونکا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا اور دروازہ کھولا۔ باہر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، اور آگے والی گاڑی کے قریب ایک شخص کھڑا تھا، شاید بیل اسی نے بجائی تھی۔ میں نے باہر نکل کر سوالیہ نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھا جو گاڑی کے قریب کھڑا تھا۔ میری متوجہ ہوتے ہی اس نے مؤدب انداز میں سلام کیا اور سوال کیا، شہید حشمت علی کا گھر یہی ہے؟ میرا سر مثبت انداز میں ہلا۔ اس کا اگلا سوال میرے ہی متعلق تھا کہ کیا آپ شہید کی بائی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے اس کی تعریف بھی پوچھوں۔ میرا سوال ابھی زبان پر بھی آنا تھا کہ وہ شخص میرا جی سنتے ہی اتنی پھرتی سے آگے بڑھا اور آ کر میرے گلے لگ گیا۔ مجھے کچھ لمحے لگے تھے صورتحال کو سمجھنے میں۔ اس کے بعد میں نے بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ ایک سکون کی لہر میرے رگ و پے میں دوڑ گئی تھی۔ عجیب سکون اور تاثیر تھی اس شخص کے لمس میں۔ مجھے اپنا پورا وجود پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں آج بھی اس لمس کو محسوس کر سکتا ہوں، اس طرح سے وہ میرے ذہن میں نقش ہیں۔ وہ شخص الگ ہوا۔ اس نے اب بھی دونوں ہاتھوں سے میرے شانوں کو تھاما ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ بڑے جذب سے مسکرایا اور کہا، آپ نے جو خط آقا رہبر کو لکھا تھا انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ واپس گاڑی کی طرف مڑا اور دروازہ کھول کے اندر کی جانب جھکا۔ گاڑی میں ایک شخص بھی نظر آ رہا تھا جو کہ مؤدب بیٹھا ہوا تھا۔ اندر سے کچھ لے کر وہ واپس مڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انویلپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے لا کر وہ میرے سامنے کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں نم ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اوپر کا انویلپ پھاڑا۔ دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب صفحہ میرے سامنے کھلا تھا اور میری نظریں ایک ہی لفظ پر اٹک گئی تھیں۔ میری نظریں رہبر معظم کے دستخط پر اٹک گئی تھیں۔ میں نے نگاہوں سے ان الفاظ کو چوما تھا۔ میں نے باقی کا خط پڑھا۔ رہبر نے علی کی تعزیت کی تھی اور اس سے پہلے اسے شہادت کا خراج پیش کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ علی کے نام کی یاد بود بنا کر بہشت معصومہ میں دفن کر دی جائے۔ میرے علی کے جنازے کا پتہ نہیں چل سکا تھا اور اب اس کے نام کی یاد بود بنا کر بوڑھی ماں کو حوصلہ دینا تھا۔ یا زینب مدد! میرے لیے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جو ایک انتظار تھا کہ آج علی کو لے آئیں گے، کل لے آئیں گے، اب وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ رہبر نے کہا تھا کہ علی کے نام کی یاد بود بنا لیں، اس کا مطلب تھا کہ اب علی نے کبھی نہیں آنا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے علی کا مسکراتا چہرہ دوڑ گیا۔ علی یار، آ کر مجھے حوصلہ دے، میں اماں کو کیسے بتاؤں گا؟
تو نے تو مجھ سے کہا تھا بھائی دعا کرو میں شہید ہو جاؤں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے بیٹوں کے جنازے پر روتے ہیں، اس کو آخری دفعہ دیکھتے ہیں، مائیں اپنے جوانوں کے منہ چومتی ہیں، اس کی آخری رسومات اپنے ہاتھوں سے ادا کرتی ہیں، بھائی جنازے کو کندھا دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ علی تو نے تو ہمیں اس کا موقع بھی نہیں دیا، ہمیں تو تجھے دیکھے بھی سال ہونے والا ہے، میرے کان تیری آواز کو ترس گئے ہیں، آ کر خود ہی بتا دے کیسے جئیں گی اماں، ہم کیسے جئیں گے۔ فضیل عباس جسے تو نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا مجھ سے پوچھتا ہے بابا کب آئیں گے، بابا کہاں ہے، بابا کے پاس لے چلو، بتا کیا کہوں اس کو، کتنی بار ٹالوں اسے۔ میں تصویر میں علی سے باتیں کر رہا تھا، اچانک مجھے اپنے کندھے پر علی کا ہاتھ محسوس ہوا، جیسے کبھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کندھا تھپک کر دلاسا دیتا تھا۔ میں اپنے تصویر سے واپس لوٹا تو چونک سا گیا، میں دروازے میں کھڑا تھا، بہت بے تابی سے نگاہ دوڑائی، علی کہیں بھی نہیں تھا، وہ گاڑیاں بھی جا چکی تھیں۔ میرا تصویر جس روز سے زمین بوس ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ شدید درد کی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے زبردستی اپنے آس بھری نگاہوں کو دروازے سے ہٹایا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ میری آنکھوں میں مرچی سے چبھ رہی تھی اور بہت ضبط کے بعد بھی مجھے اپنے رخسار پر آنسوؤں کی جھری محسوس ہو رہی تھی۔ اندر کمرے میں جانے کی بجائے باہر ہی بیٹھ گیا۔ علی کے یاد نے بڑی شدت سے حملہ کیا تھا کہ میرا سانس لینا دوبر ہو رہا تھا۔ سب آوازیں دور جاتی جا رہی تھیں، تمام نقوش و تصاویر بھی منظر سے ہٹنے لگے تھے، ہر طرف علی کی آواز تھی اور ان آوازوں کے ساتھ رہبر کے جملے گڑ مٹ ہو رہے تھے۔ بھائی میں نے چھٹی لے لی ہے، واپس آ رہا ہوں، اماں وغیرہ سے کہنا میرے ساتھ جائیں، آپ علی کے نام کی یاد بھوت بنا کر بہشت معصومہ میں دفن کر دیں۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما ہوا تھا۔ یا زینب سلام اللہ علیہا مدد۔ سارے منظر دھندلائے ہوئے لگ رہے تھے، کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھا رہا، رات کا کون سا پہر تھا، کیا وقت تھا، مجھے کچھ اندازہ نہ تھا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز ابھر رہی تھی، مجھے اپنے دل اور پورے وجود پر ایک دستک ہوتی محسوس ہوئی، بھائی اٹھ جائیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ یار علی کیوں اتنی جلدی جگا دیتا ہے، رات کو میں نے اور تیری بھابھی 2 بجے تک پڑھائی کا کام کرتے رہتے ہیں، ابھی بہت وقت ہے نماز میں۔ بھائی اول وقت نکل گیا تو کیا فائدہ، بعد میں کون سی نماز اور کیسی نماز۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، میں نے زور سے آنکھیں جبکہ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہہ گئے اور منظر کچھ واضح ہوا۔ میں باہر حال کمرے میں زمین پر ٹوٹا بکھرا بیٹھا تھا۔ فوراً میرے قدم حرکت میں آئے، جا کر وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی۔ سلام کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اپنا ہر درد یاد آنے لگا، ایک دم سے پھر دل بہت زیادہ بڑھ آیا تھا۔ میں جب چھوٹا تھا تو اکثر کھلونے ٹوٹ جاتے تھے، ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو آ کر جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ اور کچھ لمحوں بعد میں سجدے میں بری طرح گڑ گڑا رہا تھا، بچوں کی طرف بلک رہا تھا اور تڑپ رہا تھا، خدایا مجھے ہمت دے کہ شہید کی ماں سے اتنا جملہ کہہ سکوں، اماں تیرا لعل نہیں آیا، وہ کہیں کھو گیا ہے، اب ساری زندگی اس کے نام کو ہی رو کر گزار لو۔ صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، پردوں سے تھوڑی تھوڑی روشنی چھن کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اوپر شیلف سے قرآن اٹھایا اور لے کر جائے نماز پر آ گیا۔ یوں ہی غمگین دل کے ساتھ قرآن کھولا، مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، قرآن کا صفحہ میرے سامنے کھلا پڑا تھا اور سب سے پہلی آیت پر میری نظریں چپک گئیں۔ مجھے اپنے ہاتھوں میں لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے جلدی سے کچھ صفحات کو اکٹھے پلٹا، آیات سامنے تھی، میں نے جلدی سے ترجمے پر نگاہ ڈالی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ میرے دل پر جیسے کوئی سکون نازل ہو رہا تھا، میں نے انگلیوں کے پوروں سے الفاظ کو چھو کر دیکھا، میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجھ سے مخاطب تھا، میرا اللہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ پھر بھی دل کی تسلی کے لیے ایک بار پھر صفحات بدلے، اب کہ میں نے دانستہ آخر سے قرآن کھولا تھا۔ صبر کرنے والا اپنا صلہ،
اس سے آگے مجھ سے پڑھنا نہیں گیا۔ میں بے اختیار صفحے پر جھکا، میرے لب وہ الفاظ اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 آنسو گرے اور خدا کے ان الفاظ پر قربان ہو گئے۔ میرا دل بالکل مطمئن سا ہو گیا تھا، ایک اعتماد میں خود میں محسوس کر رہا تھا اور دل میں صبر کا مضبوط ارادہ باندھ چکا تھا۔ اس میں پختگی اسی نے دینی تھی جس نے اندھیری رات میں سکون بخشا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کا دامن پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ راستے حیران رہ گئے۔ آج 8 محرم کا دن تھا، پوری طرح روشنی پھیل چکی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ ناشتے پر سب کو بتا دوں، باہر دوست وغیرہ تو پہلے سے ہی باعلم تھے، لیکن تعزیت کے لیے نہیں آ رہے تھے، سب کو جسد کا انتظار تھا۔ میں نے آج آقا کے حکم کے بارے میں بھی دوستوں کو بتایا۔ میں خود حیران تھا کہ مجھ میں اتنا حوصلہ اور اعتماد کہاں سے آ گیا تھا۔ یقیناً اس رب نے سید الصابرین کے صدقے سے نواز دیا تھا۔ اماں اور باقی سب ناشتے کے لیے بیٹھے تھے جب میں نے بات کا آغاز کیا۔ اماں، کافی دیر سے علی زخمی تھا، آپ کو بتایا ہی تھا، شہادت ہماری میراث ہے، ہماری جد کا ورثہ ہے۔ علی کی آخری تڑپ بھی یہی تھی جو اسے وہاں بھی بے چین رکھتی تھی۔ اماں، علی کو آپ نے بی بی علیہ السلام سے مانگ کر لیا تھا نا؟ ان کا صدقہ تھا، انہی پر قربان ہو گیا ہے، اور بی بی علیہ السلام نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے۔ اس سے آگے مجھ سے کوئی جملہ ادا نہ ہوئے۔ سارے میں ایک جامد خاموشی چھا گئی۔ اماں تو جیسے سکتے میں آ گئے تھیں۔ بہنیں میرا منہ تک رہی تھیں، البتہ خانم کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے اسے خاموشی کو توڑنے کے لیے کہا، یہاں ہمسائے اور علی کے دوستوں میں بھی سب کو علم ہو گیا ہے اور وہ سب تعزیت کے لیے آنا چاہ رہے